بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، ویڈیو بنانے کا مقصد دین اسلام کی باتوں کو زیادہ سے زیادہ پھیلانا ہے۔ اگر اس نیکی کے کام میں آپ اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کا ابو جہل کے منہ پر تھپڑ مارنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں ایک دن ابو جہل نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے ننھے چہرے پر تھپڑ مارا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی شکایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ اور اس سے جا کر ساری بات بتاؤ۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان کے پاس گئیں اور ان نے سارا واقعہ بتایا۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ الزہرا کو ساتھ لیا اور ابو جہل کے پاس پہنچے، اور آپ نے ان سے وہاں جا کر فرمایا، جس طرح اس نے تمہارے منہ پر تھپڑ مارا ہے تم بھی اس کے منہ پر ویسی تھپڑ مارو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کے منہ پر تھپڑ مار دیا اور واپس آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارا واقعہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور دعا فرمائی، اے اللہ، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ بھلانا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی دعا کا نتیجہ ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے کچھ فاصلے پر واقع تھا۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی لاڈلی صاحبزادی سے بے حد محبت تھی، اس لیے ایک دن فرمایا، بیٹا، میرا دل چاہتا ہے کہ تمہیں اپنے نزدیک بلوا لوں۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے عرض کیا، بابا جان، عارضہ علی بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کئی مکانات آپ کے مکان کے قرب و جوار میں موجود ہیں، اگر ان سے کہا جائے تو وہ کوئی مکان خالی کر کے دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عارضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے بھی مہاجرین کو اپنے بہت سے مکانات دیے ہیں، اس لیے اس سے کہتے ہوئے عجیب لگتا ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کے بعد خاموش ہو گئیں۔ کچھ روز بعد جب حضرت عارضہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا علم ہوا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکان سے متصل اپنا ایک مکان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان، میری تمام چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت ہیں، آپ انہیں جیسے چاہیں استعمال میں لا سکتے ہیں۔ میرے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے گھر والے ہر شے سے مقدم ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ سے فرمایا، تم اپنے اہل خانہ سمیت اس مکان میں منتقل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو صحابہ کرام اور اہل بیت کی سچی محبت اور غلامی میں زندگی بسر کرنے کی توفیق اور ہدایت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔